بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام آن لائن سوال جواب میں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں۔ کچھ مزید سوالات حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے تمام ویور سے گزارش کروں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آج یقیناً جس مسلمان تک اس کی اطلاع گئی ہے اس کا دل یقیناً اس بات سے رنجیدہ ہے کہ آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے دو مایہ ناز عالم دین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لاہور میں حضرت علامہ ارشد حسن ثاقب رحمۃ اللہ علیہ کا آج انتقال ہوا ہے، اور مانسیرہ میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ میں ان کے تمام پسماندگان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمارے ان حضرات کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اللہ رب العزت ان کا جانشین ہمارے وطن عزیز کو عطا فرمائے۔ میرے تمام سننے والے بھائی اور سننے والی بہنوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ الحمدللہ سورت فاتحہ پڑھ لیں اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ انشاءاللہ یہ پورے قرآن کریم کا ثواب بنے گا، اور ان ہر 2 حضرات کو آپ بھیج دیں۔ اللہ رب العزت ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک ان کی تربت کے اوپر رحمتوں کو نازل فرمائے، سوالات فرشتوں کے اللہ آسان فرمائے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض عطا فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا کر ان کو خوش اور خرم فرما دے۔ آمین۔ حضرت اللہ دونوں علماء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حسیب شاہ کا سوال ہے، کیا مسجد میں جنازہ کے لیے جا سکتے ہیں، اور کیا جنازہ والی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی حسیب شاہ، نماز جنازہ کی جگہ پہ نماز ادا کرنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ پاک ہو کہیں بھی نماز ہوتی ہے، لیکن مسجد میں نماز جنازہ ادا نہ کریں تو بہتر ہے۔ اس کے لیے علیحدہ جنازہ گاہ ہونی چاہیے، اور اگر علیحدہ جنازہ گاہ نہیں ہے، یا اگر ہے تو پھر بارش وغیرہ کی وجہ سے وہاں کوئی پرابلم ہے، تو پھر مسجد میں اس شرط پہ نماز جنازہ ادا کیا جا سکتا ہے کہ امام اور جنازہ یہ مسجد سے باہر ہو، باقی مقتدی خیر مسجد کے اندر ہوں۔ جی، ہمارے پاس اگلا سوال ہے۔ مفتی صاحب، میرا نام محمد احمد ہے، لیاقت پور سے ہوں۔ نماز میں اقامت کے وقت مؤذن بشرع ہی مجبور ہو پر داڑھی منڈا ہوا ہو تو کیا وہ اقامت کرا سکتا ہے؟ مناسب یہی ہے کہ صاحب شرع آدمی اذان بھی دے، صاحب شرع آدمی نماز کی اقامت بھی کہے، لیکن اگر کوئی شوق کے طور پہ اقامت کہتا ہے تو علماء کرام کی ایک جماعت کہتی ہے اگر اس مسئلے میں ہم نرمی کریں، ان بندوں کو آہستہ آہستہ اقامت کی طرف لائیں، آہستہ آہستہ ترغیب دین کی طرف یہ خود بخود آ جائیں گے، تو اس علماء کی جماعت کا احتیاطی پہلو سامنے رکھتے ہوئے اگر منع نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ جی، اپنے ویور سے گزارش کروں گا کہ یہ بھائی صاحب لکھ رہے ہیں، میں نے اپنا سوال واٹس ایپ کیا ہے اور میسنجر پہ کیا ہے، تو تمام جو آپ کے سوالات ہیں اسی کومنٹ باکس کے اندر آپ لکھیں، اور مختصر اور سنجیدہ سوالات اپنے جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ سوال لکھنے کے لیے بھی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یقین مانیے واٹس ایپ پر میں نے جس موبائل پہ اپنے واٹس ایپ کو آن کیا ہے، S10 تک آپ چلے جائیے، جس موبائل تک اٹھائیے، یہ جو ایج ہیں اور اے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، سامسنگ کی انتہا کر دی ہے موبائل۔ 15 سے 20 ایک مہینے کے اندر میرا موبائل ہینگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اتنے واٹس ایپ پہ میسیجنگ اور کالیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ، یار میں کس کو جواب دوں، آپ مجھے بتائیں، اتنے 12 ہزار، یہ ابھی 2 واٹس ایپ، ایک بزنس اور ایک اس پر 6 ہزار میسیج ہیں، یہ کوئی گروپس کے نہیں ہیں، پرسنل کے اتنے آ جاتے ہیں، ورنہ گروپس میں تو میں رہتا ہی نہیں ہوں، اکثر گروپ سے خود ہی نکل جاتا ہوں کہ یار میں نے گروپس میں کیا رہنا ہے، تو ہم واٹس ایپ پہ آپ کو کیسے جواب دیں؟ اگر آپ واٹس ایپ پہ سوال لکھتے ہیں تو پھر تحمل بھی رکھیں، تحمل کا معنی اپنے باری کا انتظار کریں، اور پھر آپ وائس بھیجیں گے تو پھر اپنی باری کا انتظار ہی چھوڑ دیں۔ میں وائس کس کی سنوں گا؟ مناسب ہے
وطن عزیز میں قومی ملی زبان کو فروغ دیں، اردو کی بورڈ میں لکھیں، نہیں ہے تو انسٹال کریں، لکھیں اور لکھ کر مجھے آپ سوال بھیجیں، پھر اپنی باری کے جواب کا انتظار کریں۔ بعض لوگ سوال بھیجتے جی ہم نے سوال بھیجا جواب دیں۔ میں نے اس دن ایک بندے سے کہا کیا مجھے آپ ایم آئی یور سرونٹ؟ میں نے کہا یار مجھے کیا سمجھتے ہو، بس میں آپ کو جواب ہی دیتا رہوں، مسئول بنا رہا ہوں۔ یہ جو ہم نے لائیو سیشن شروع کیا ہے سوال جواب کا، اس میں آپ آئیں سوال جواب فرمائیں۔ اجی ہم فیس بک استعمال نہیں کرتے، تو میں نے کہا جی ہم بھی واٹس ایپ اپنے طریقے پہ استعمال کرتے ہیں۔ نہیں آپ جواب نہیں دیتے۔ میں نے کہا بیٹا میرے اوپر جواب دینا کوئی فرض ہے؟ مناسب ہے، آپ نے سوال کرنا ہے تو خود تشریف لائیں، آپ فیس ٹو فیس ہم سے بات کر لیں، نہیں تو واٹس ایپ پہ پھر اپنی باری کا انتظار کریں۔ بعض لوگ واٹس ایپ پہ کال کرتے ہیں، بابا واٹس ایپ پہ کال میں آؤٹ آف کنٹری کی تو سن لیتا ہوں، ان کی مجبوری ہے۔ میں پاکستان سے واٹس ایپ کال بہت کم سنتا ہوں، بلکہ نہ سننے کے برابر ہے۔ آپ نے کال کرنی ہے تو میرے موبائل نمبر پہ کال کریں۔ اور لوگ کہتے ہیں ٹائم کیا ہے، میں کہتا ہوں فری ہوں گا تو اٹھا لوں گا، کال پک ہو جائے گی، مصروف ہوں گا تو کال کوئی نہیں پک ہوگی، آپ کال کر لیا کریں۔ تو اس لیے واٹس ایپ کے بجائے یہاں تشریف لائیں اور یہاں آ کر سوال جواب کریں۔ جی آپ ناظرین بھی تھوڑا سا کوآپریشن کیا کریں، جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے کومنٹس باکس کے اندر آپ لکھ لیا کریں اور مختصر سنجیدہ سوال لکھ دیا کریں۔ تو حضرت ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اور اس کا میاں بیوی اقرار بھی جرگے کے سامنے کرتے ہیں اور بہت مرتبہ انفرادی طور پر بھی کیا ہے، اور پنچایت میں بھی موجودہ علماء اور شرکاء پنچایت نے دونوں میں علیحدگی کر دی ہے، اور خاوند بطور مہر 6 لاکھ روپے بھی ذمہ لگا دیے ہیں۔ خاوند نے 1 لاکھ روپے ادا کرنے کے بعد دوبارہ بیوی کو بغیر حلالہ کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ شریعت کے نقطۂ نظر میں ایسے شخص کا کیا حکم ہے، اور باوجود جاننے کے جو لوگ اس سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ محمد قاسم ہری پور سے۔ بھائی قاسم، اگر یہ سوال صحیح ہے تو پھر اس کا جواب یہی ہے کہ وہ بندہ لعنت کا مرتکب ہو رہا ہے، گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ان جیسوں کی وجہ سے یہ وائرسز آیا ہوا ملک میں، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور جو بندے جان بوجھ کے ان سے تعلقات رکھتے ہیں یہ بھی 100% گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ حضرت انہوں نے ایک سوال کے اندر حلالہ کا ذکر کیا ہے، تو کیا یہ حلالہ اسلامی نقطۂ نظر میں جائز ہے؟ حلالہ کے بارے میں ایک بات سمجھیں کہ حلالہ کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، کوئی شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا بھی حلالہ کراؤ۔ پہلے میں آپ کو حلالہ کیا ہے یہ بتاتا ہوں، پھر حلالے کا طرز بتاتا ہوں جو قرآن کریم اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ سنو اگر خاوند نے تیسری طلاق مغلظہ دے دی، کیونکہ الطلاق مرتان 2 طلاقیں پہلے گزر گئی ہیں جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اگر تیسری طلاق دے دی فلا تحل لہ، تو یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، رب نے ایک صورت بیان کی ہے، حکم اور آرڈر نہیں ہے، امر نہیں ہے، ایک صورت بیان کی ہے کہ اگر اس بیوی کا کہیں اور نکاح ہو گیا عدت گزرنے کے بعد اور پھر خدا نخواستہ وہاں سے طلاق ہو گئی تو عدت گزرنے کے بعد یہ پہلے خاوند کے پاس آ سکتی ہے، یہ صورت ہے۔ آج کل لوگوں نے حلالہ سمجھ لیا ہے، ہاں جی میری بیوی کو طلاق ہو گیا تو اس سے نکاح کر لے جی، 500 پکڑ صبح میری بیوی کو فارغ کر دینا۔ ہاں جی یہ التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا جانور ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس سے 100% محفوظ رہیں، یہ حلالے نہیں ہیں۔ اس طرح کے آج کل حرامیں شروع ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان حراموں سے محفوظ فرمائے۔ پتہ نہیں لوگوں نے حلالہ کو کیا سمجھ لیا۔ اور یہاں میں ایک بات مزید بھی کروں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ طلاق خاوند دیتا ہے، غلطی خاوند کرتا ہے تو سزا بھی خاوند کو ملے، حلالہ کرانا ہے تو اس کا کراؤ، لڑکی کا کیوں کرا رہے ہو؟ یہ تو عورت کو سزا دے رہے ہیں نہ کردہ گناہ کی۔ اصل میں سمجھنے میں تھوڑی سی کمی ہے، اگر اس پہ غور کیا جائے، تدبر کی جائے تو اس کا جواب بڑا آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ نہ آ سکے۔ وہ کیا ہے؟ حلالہ عورت کرا رہی ہے، کیوں؟ کہ میں اپنے خاوند کے پاس لوٹوں۔ کیوں لوٹ؟ تجھے کس نے کہ تو اس کے پاس جا؟ اس ظالم نے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے طلاق دے کے، اس ظالم نے تجھے استعمال کر کے یوں پھینک دیا جیسے ٹیشو کو پھینکا جاتا ہے، اس ظالم نے تجھے طلاق کر کے خود سے جدا کر دیا ہے، تیرے وفاؤں کو اس نے یہ جواب دیا ہے، تو ایسے ظالم کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو اس عورت کو یہ اللہ پاک نے ایک صورت بتائی ہے، اگر جانا چاہتی ہے تو یہ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ حکم کر رہے ہیں، اگر یہ عورت اس کے باوجود بھی اس ظالم کو اختیار کرتی ہے
تو پھر یہ اس کی غلطی کی خود اس کو معاملات سزا ہے نا، پھر اس کو خاوند کی غلطی اور عورت کی سزا نہ کہیں۔ اسلام کہتے ہیں 3 طلاق کے بعد عورت جدا ہے، عدت گزارے، جہاں مرضی ہے نکاح کرے۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ اسی ظالم کے پاس جا کر جاتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یہ آج کی بات ہے، آج ایک خاتون خانہ تشریف لائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور یوں حلالے کی بات چلی۔ میں نے کہا میری بہن آپ اسی کے پاس جانا چاہ رہی ہیں؟ میرے بچے ہیں۔ میں نے کہا میری بہن میرے بچے ہیں کا کیا معنی؟ اس ظالم نے کیا سے کیا کر دیا، بالغ ہونے تک بچے تیرے پاس رہیں گے، اس کے بعد ان کو اختیار ہے۔ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ وہ آپ سے بچے کھینچ سکتا ہے؟ کس نے کہا کھینچ سکتا ہے؟ نہ اسلام کھینچنے دیتا ہے، نہ قانون کھینچنے دیتا ہے۔ آپ قانونی چارہ جوئی کریں۔ تو اس سے لوگوں نے حلالے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ حلالہ یوں نہیں ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے اسلامی حلالہ اسلامی، اس لیے ہم حلالہ نہیں کہتے، حلالہ شرعیہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ آسان اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب طلاق ہو جائے اس عورت کو عدت گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ہاں اگر بالفرض ان کی آپس میں بن نہ پڑے، ان بن ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو لوٹ سکتی ہے عدت گزار کے اس کے پاس، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس یہ حکم ہے اور اس کو کرانا شروع کر دو، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ لوگ زبردستی اس کام کو کروا رہے ہوتے ہیں جی۔ بڑا حضرت نے جس کو بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے۔ کوشش کریں گے کہ طلاق کے مسئلے کے اوپر ایک علیحدہ سیشن رکھیں جس میں اس کے مسائل ہم بیان کریں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، سعودی عرب میں جمعہ کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے بغیر کرفیو کے؟ ہم 6-7 لوگ ہیں۔ شعیب زمان بھائی۔ میرے بھائی، میں شروع سے ایک بات سمجھاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کوئی اہلیت والا بندہ موجود ہے، 6-7 لوگ آپ ہیں، اہلیت والا بندہ موجود ہے جو اذان اور خطبہ نماز وغیرہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر تو آپ جمعہ کی نماز گھر میں پڑھیں، اپنے فلیٹ پہ پڑھیں، اپنی منزل پہ پڑھیں، اپنی گھر کی چھت پہ پڑھیں، اپنے ڈیرے پہ پڑھیں، اپنے مزرے میں پڑھیں، اپنے ذریعے پہ پڑھیں، وہاں پر ٹھہریں۔ بالکل ہو سکتا ہے سعودیہ میں آپ کو کوئی جمعہ مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ میں ایسا بندہ بھی نہیں ہے جو اذان دے اور نماز خطبہ دے سکے تو آپ پھر ظہر کی نماز پہ اکتفا کریں، آپ کو جمعے کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مغرب نماز کب تک ہوتی ہے؟ ماجد انور خٹک۔ مغرب کی نماز عشاء سے پہلے تک ہوتی ہے میرے بھائی۔ گرمیوں اور سردیوں میں ان کا ٹائم نقشے پہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، کم از کم 1 گھنٹہ ٹائم مغرب کا رہتا ہے۔ میں خواب میں ملک الموت کو دیکھ کر کلمہ و آیت الکرسی بھی پڑھتا ہوں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اسماعیل بیٹا، ملک الموت کو دیکھنے کا معنی یہی ہے کہ ایک دن بندے نے فوت ہونا ہے، یہ تھوڑی ہے تو نے ابھی جا کر فوت ہونا ہے۔ ملک الموت کا یہ معنی تھوڑی ہے تو نے ابھی جا کر فوت ہونا ہے۔ تو ملک الموت کے بارے کے اوپر میں ایک بات کروں، اس طرح ملک الموت کی زیارت کی منصور بادشاہ نے خواب میں، تو اس نے کہا میں کب مروں گا، تو اس نے یوں 5 اشارہ کیا، 5 کا۔ تو بعض کہتے ہیں نہیں زیارت رسول تھی، اس طرح کوئی بات بھی موجود ہے۔ اس کی جو مجمل بات ہے نا وہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ جو آخری آیات ہے سورۃ لقمان کی، اس کے اینڈ میں تفسیر نصفی کے اندر امام ابو البرکات نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس بات آئی تو حضرت امام صاحب نے اس بادشاہ کو کہا کہ تو پریشان نہ ہو کہ 5 کا یہ معنی نہیں ہے کہ تو 5 دن میں مرے گا، 5 مہینے میں مرے گا، 5 ہفتوں میں یا 5 سالوں میں۔ 5 کا یہ معنی ہے کہ 5 مغیبات خمسہ ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، یہ علم غیب اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، ایگزیکٹلی ٹائم کب ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث، یہ جو بارش اتری ہے یہ کس وقت اتر رہی ہے، فائدے کے لیے، کس وقت اتر رہی ہے نقصان کے لیے، اس کے اترنے میں کس کس کا فائدہ ہے، کس کس کا نقصان ہے، کون کون سی فصلوں سے غذائیں بھریں گی، کس کس کی فصل کھا کر وبائیں چلیں گی، کس کی فصل کیا بنے گا، کس کی فصل اس کے لیے فائدے کے لیے اگے گی، برائی کے لیے اگے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وینزل الغیث، لوگ سمجھتے ہیں صرف بارش کا اترنا، صرف ٹائم کی بات نہیں ہے، یہ پوری ترتیب کی بات ہے۔ وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، من فی الارحام نہیں ہے کہ کون ہے، بچہ یا بچی ہے، ما فی الارحام کیا ہے، یعنی شقی ہے یا سعید ہے، فرما بردار ہے نافرمان ہے، مسلمان ہے کافر ہے، کتنی عمر ہے کتنی نہیں ہے، کیا بات ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی کو نہیں پتہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو نہیں پتہ اس نے کون سی زمین پہ مرنا ہے۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ تو منصور بادشاہ نے کہا اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تیرا شکریہ، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، پتہ نہیں 5 کا معنی 5 دن میں مرتا ہوں 5 سال میں۔ تو اصل باتیں یہ ہیں، اس لیے ملک الموت کو آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی زندگی میں نیک عمل لا کر اپنے نام اعمال کو خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ امام صاحب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. اللہ نے کیا کمال کا ان کو علم عطا فرمایا تھا. جی ہمارے پاس اگلا سوال ہے کہ حضرت آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کوئی آدمی منت مانگتا ہے اللہ سے کہ فلاں جائز کام ہو جائے تو اتنے روزے نوافل یا صدقہ کروں گا، تو اگر منت پوری ہونے سے پہلے ہی وہ منت والے روزے نوافل یا صدقہ ادا کر دے تو کیا منت ہو جائے گی اس کی؟ ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پہلے سے ہی دے دیں، اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا، لیکن مناسب یہ ہے کہ جب پورے ہو جائیں نا تو پھر آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ نے منت مانی ہی اس چیز کی ہے. احمد رضا ضلع خاران بلوچستان، میرا سوال یہ ہے موبائل میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ بیٹا موبائل میں قرآن کریم ہی رکھیں، گانوں سے بچائیں، موبائل کو پاک رکھیں اور موبائل کو رکھ کے اس پر تلاوت فرمائیں، بہت بہتر کام ہے. کیا عشاء کی نماز تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں اور پھر کچھ دیر بعد فجر کی نماز وقت شروع ہو تو اس وقت فجر پڑھ لیں کیا؟ جی بالکل، آپ اگر ایسے پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. حضرت تصوف کیا ہے، اس کی وضاحت کریں. ذیشان پشاور سے. تصوف کا معنی ہے دل کو پاک کرنا، اپنے گناہوں کا علاج اس شیخ سے کرانا جس کو گناہ چھوڑنے کے تجربات کا علم ہو، جو آپ کے گناہ چھڑا سکتا ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، اس کی بات کو تسلیم کرنا، اس کی تربیت کو ایکسیپٹ کرنا. اس سے آپ کا دل پاک ہوگا اور دل وہ آئینہ بنے گا جس سے آپ نور ایمان کی لذت اور حلاوت محسوس کریں گے. یہ تصوف کے معاملات ہیں. لاریب ناصر، مزار پہ سلام کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہیں سلام کرنا چاہیے جو آپس میں کرتے ہیں، مطلب السلام علیکم، یا کوئی دوسرا سوال؟ مزار پہ سلام السلام علیکم یا اہل القبور ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون، یہ ہے. اس طرح آپ سلام کر سکتی ہیں. محمد رجب انجم دیپال پور اوکاڑا سے، اگر کسی امام کی بیوی بے پردہ ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ بیٹا نماز تو اس کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن اس میں دیکھیں کہ امام صاحب کا معاملہ ہے کیا. امام صاحب جان بوجھ کے اسے بے پردہ پھرا رہا ہے، چلو بھی مزے کرو، تو ایسے امام کی چھٹی کرائیں، فرا یا فرو فرارن، دھکا دیں اور نکالیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے، وہ امام کی بیوی اور امام کی ناراضگیاں چل رہی ہیں، یہ اس طرح کا مسئلہ ہے اور کہیں وہ بے پردہ پکڑی گئی ہو تو آپ نے کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو تھوڑا گزارا کریں. استاد محترم، اگر جیب میں نسوار، چارج تصویر یا موبائل جس میں فلم یا تصویر وغیرہ ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت کریں گے یا نہیں؟ بیٹا نسوار تو اس میں ہو، یہ چیزیں جیب میں ہونے سے آپ کی نماز تو ہو جائے گی، نماز کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں، یہ چرس وغیرہ، یہ فلاں چیزیں آپ کی جیب میں آئی کیوں ہیں، ذرا یہ تو بتائیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا خیال ہے. تو اپنے بوجھے کو لے خدا دا بندہ، اپنے جیبے میں تو دیکھیں کہ ہے کیا، کوئی حال ہی نہیں ہے دنیا کا. پاسے والے جیبے والے بوجھے والے کھیسے جار بلا رکھ کے تو نماز پڑھن کھڑوتے ہوئے سبحان اللہ دے بھیڑا تو چل رہے ہوتے میں کھیڑا. میں تو حیران ہو جاتا ہوں آپ لوگوں کے اس طرز عمل پہ. مجھے راہ بری سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا خیال ہے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، میں سیف اللہ ہری پور سے، باتھ روم میں وضو بنانا کیا جائز ہے؟ جی جائز ہے، وضو ہو جائے گا آپ کا. جہاں آپ استنجا کر کے خود کو پاک کر لیتے ہیں، غسل کر کے اپنی جان کو پاک کر لیتے ہیں، وہاں وضو کر کے چار اعضاء آپ کے پاک کیوں نہیں ہوتے؟ یہ حضرت باتھ روم کے اندر اگر یہ نہ ہو جو ہوتا ہے بیسن وغیرہ تو کیا پھر بھی وضو ہو جاتا ہے؟ وضو ہو جائے گا، کیوں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. طاہر رحمان بھائی سلام، میرے ذہن میں کفریہ سوال آتے ہیں، ایسے سوچ آتے ہیں جس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے. ویل ڈن. آپ شیئر نہ کریں. اگر آپ شیئر کریں گے تو جرم ہے، اس خیال پہ عمل کریں گے تو جرم ہے. خالی خیال آنا یہ جرم نہیں ہے. آپ کے دل میں ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان آ رہا ہے، آپ کے دل میں ایمان سمندر کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں، تو شیطان ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. بیٹا اس جیسے خیالات آئیں تو جھٹک دو، آئیں تو ہٹا دو، آئیں تو ختم کر دو اور اپنے دین پہ لگے رہو. ان خیالات کی وجہ سے اپنے دین کے کام کو نہ چھوڑ دو. مفتی صاحب، اگر کسی عورت کا خاوند شادی کے بعد پاگل ہو گیا ہے، پھر وہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں؟ ابو اسامہ بھائی سوال پوچھتے ہیں. کسی عورت کے خاوند پر جنون طاری ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، بالکل اس کا دماغ ختم ہو گیا، کملت یملت ہے گیا بیچارہ، تو اس کے لیے میڈیکل بورڈ بیٹھے گا، قاضی وقت بیٹھے گا، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو پاگل پن ہے یہ لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے یا کچھ ٹائم کے لیے، فار دا ٹائم ہے یا فار ایور ہے. تو وہ جو فیصلہ کریں گے پھر بات سامنے آئے گی. اسلامی قاضی اگر میڈیکل بورڈ پہ فیصلہ کر دے، طبی ماہرین کی آراء پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کا پاگل ہے، تو بس پھر قاضی وقت اس کو طلاق دے سکتا ہے. اور اگر یہ بات نہیں ہے
کچھ ٹائم کے لیے تو بیوی کو اس کے ساتھ کاپریشن کرنی چاہیے. بیوی کا سمجھ بھی اس وقت بیوی کی وفائیں پتہ چلتی ہے جب خاوند پہ مصیبت آئے نا، پھر بیوی کی وفائیں پتہ چلتی ہیں. کچھ ٹائم کے لیے بیماری آئی ہے تو اس کو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. مفتی صاحب کچھ دن پہلے میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. آصف شبیر بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عنده باجل مسمى. اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. مفتی صاحب سوال کپڑوں پر تصویر ہو تو نماز ہو جاتی ہے. دوسرا سوال بندہ نیند سے بیدار ہو کر استنجا کے بغیر وضو کر سکتا ہے، سنجا کے بغیر وضو کر سکتا ہے کیا؟ بیٹا کپڑوں پہ تصویر ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اٹھے ہیں بغیر استنجا کیے آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ نماز پڑھ لی ہے، وضو کر لیا، تو آپ کی نماز ہو گئی ہے کیونکہ آپ کپڑے پاک ہیں. اور اگر آپ کو کوئی شک نکلا ہے، بعد میں کوئی کام خراب ہوا تو آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. بہتر ہے کہ آپ تھوڑی سی تلاشی تو لے لینا مسئلے کی کہ کہیں کوئی خراب شرابت نہ ہو گئی ہو، پھر آپ جا کر وضو بھی کر سکتے ہیں. عبدالقیوم بھائی. مفتی صاحب چرس حرام ہے یا مکروہ؟ حرام ہے بیٹا، حرام ہے، بچیے اس سے. مفتی صاحب سنت اور حدیث میں فرق پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور مثال سے وضاحت کریں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو کہا جاتا ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اور وہ عمل جس پر حضور نے صحابہ کرام کو چلا کے امت کے حوالے کیا ہو. حضور علیہ السلام کی حدیث جو راویوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، مقلوب بھی ہو سکتی ہے، مصحف بھی ہو سکتی ہے، مدرج بھی ہو سکتی ہے، صحیح لغیری بھی ہو سکتی ہے، حسن لغیری بھی ہو سکتی ہے، حسن لذاتی بھی ہو سکتی ہے، صحیح لذاتی بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح غریب بھی ہو سکتی ہے، عزیز بھی ہو سکتی ہے، مشہور بھی ہو سکتی ہے، متواتر بھی ہو سکتی ہے. مختلف قسم کی قسمیں حدیث کے بارے میں بن سکتی ہیں. لیکن جو سنت حدیث پاک میں ہے وہ سنت قائمۃ، نہ یہ کبھی ضعیف ہوتی ہے، نہ مقلوب ہوتی ہے، نہ مصحف ہوتی ہے، نہ مدرج ہوتی ہے، نہ موضوع ہوتی ہے، بلکہ سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی کہ تم میری حدیث کو دیکھ کر اہل حدیث بن جاؤ، بلکہ فرمایا علیکم بسنتی، تم میری سنت کو دیکھ کر اہل سنت بن جاؤ. اس لیے ہمیں حضور پاک کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے. بعض روایتوں میں آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے لوگ حق میں، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، ما انا علیہ اہل سنت ہوں گے، و صحابی والجماعت ہوں گے. اس لیے اہل سنت ہونا چاہیے کہ حضور کی سنت کو مانیں. حضور پاک کی حدیث مانیں گے تو کوئی پوچھے گا بابا یہ صحیح حدیث ہے ضعیف ہے، کوئی پوچھے گا بابا یہ موضوع ہے یا مقلوب ہے یا مدرج ہے یا مصحف ہے یا فلاں ہے، تو جو آپ کہیں گے ہم سنت والے ہیں، اہل سنت ہیں، تو پھر آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا، کیونکہ سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. اس لیے حدیث اور سنت کا فرق آپ نے انشاءاللہ بخوبی سمجھ لیا ہوگا. ماشاءاللہ جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کے اللہ علم میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب سنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں آپ گئے تھے اور انہوں نے آپ کو داخلہ نہیں دیا، کیا یہ بات سچ ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. کذب علیہ، 100% جھوٹ ہے میرے اوپر. الحمدللہ ایسا وقت میرے اوپر نہیں آیا جو آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ لوگ کیسا کیسا پراپاگنڈا پھیلاتے ہیں، کیسا کیسا جھوٹ پھیلاتے ہیں. اور جب تک صاحب معاملہ زندہ ہے آپ صاحب معاملہ سے پوچھ لیں. الحمدللہ ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ ہم فلاں جگہ گئے ہیں اور داخلہ نہیں ملا. میں اب کیا اداروں کے نام لیتا پھروں کہ ہمارے داخلوں کے لیے کیا ترتیبیں ہوا کرتی تھی. میں آج آن ایئر کہہ رہا ہوں اور میرے اساتذہ کرام الحمدللہ دنیا میں زندہ اور سلامت اور موجود ہیں. الحمدللہ اللہ کریم کا میں بڑا شکر گزار ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے مولا کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، امتنان ہے. ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں، اس فضل کا میں جواب نہیں دے سکتا. یہ اللہ کی ستاری کی چادر ہے ہمارے اوپر. میرے بھائی اولا درجے سے لے کر پہلے سال سے لے کر تخصصات جتنے میں نے کیے ان تخصصات تک، عالم اور مفتی کے تمام کورسز تک، ایک دن ایسا نہیں آیا، ایک گھنٹہ ایسا نہیں آیا، ایک سبق کا دورانیہ ایسا نہیں آیا جہاں کسی استاد سے میں نے ایک تھپڑ کھایا ہو، یا ایک استاد سے میں نے ڈنڈا کھایا ہو، یا کسی استاد سے میں نے کوئی اسٹک کھائی ہو کہ آپ نے یوں کیا ہے، یا میں اسٹک اف ہوا ہوں یا میرے اوپر فائن لگا ہو. الحمدللہ میرے اساتذہ ہماری پیج کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہمارے پیج کے فالوور ہیں اور ہماری آئی ڈی پر فرینڈز ہیں. الحمدللہ وہ سنتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. میں اساتذہ خدمت میں جایا کرتا ہوں اور میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. یقین مانیے وہ اساتذہ موجود ہیں
آپ میرے اولا سے دورہ حدیث تک دیکھیے، جب کتاب ختم ہوتی تھی کتاب کے آخر میں اپنے استاد سے اپنی یادداشت لیتا تھا، اس یادداشت کو کبھی دیکھ لیجیے۔ جن لوگوں کو اعتراض آئے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ نحو میر سے لے کر صحیح بخاری تک ہمارے اساتذہ کرام نے اس کتاب کے آخر میں کیا لکھا ہے کہ انہیں کیسے سمجھا ہے۔ میرے نحو میر والے سال کی بات ہے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرشید دامت برکاتہم العالیہ تبلیغی جماعت والے، یہ خان گڑھ ضلع مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت با کرامت فرمائے۔ جامعہ عثمانیہ میں ان کے ہاں پڑھتا تھا۔ انہوں نے اپنے استاد محترم کو ہمارے امتحان کے لیے بلوایا، صرف اور نحو کا امتحان تھا ہمارا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا سالانہ امتحان میں کہ بیٹا جملہ انشائیہ کی کتنی قسمیں ہیں نحو کے اندر؟ میں نے کہا استاد جی 10 قسمیں ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا 10 قسمیں کون سی ہیں سناؤ؟ میں نے کہا جی امر نہی استفہام تمنی ترجی عقود نظار قسم تعجب۔ یقین مانے میں نے اتنا جلدی پڑھا اساتذہ کی محنت پہ، یوں پڑھا امر نہی استفہام تمنی ترجی عقود نظار قسم تعجب۔ تو استاد جی نے سمجھا کہ اس نے 5 پڑھے ہیں، مجھے کہا ایک بار پھر سناؤ۔ میں نے کہا استاد جی امر نہی استفہام تمنی ترجی عقود نظار قسم تعجب۔ پھر کہا بیٹا آپ 5 سناتے ہیں، پورے سنائیں۔ میں نے کہا استاد جی امر نہی استفہام تمنی ترجی عقود ندا عرض قسم تعجب۔ کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک یہ فرسٹ ڈویژن میں چلا ہوں، ہمارے یہاں سیکنڈ اور تھرڈ کی تو بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کریم کا الحمدللہ کرم ہے، بڑا فضل ہے میرے، یہ تو پہلے سال کی بات ہے، اب ذرا بخاری کی سال پہ آئیے۔ الحمدللہ بخاری کے سال میں میری ایک سبق کی چھٹی نہیں ہے، ایک سبق کی۔ ایک سبق میں بہت شدید بیمار ہو گیا تھا، جامعہ اسلامیہ درویشیہ میں میرا ایک سبق رہ گیا تھا۔ حضرت استاد جی مفتی اسرار احمد دامت برکاتہم سے وہ ہمیں بخاری ثانی پڑھاتے تھے، یہ سندھی مسلم سوسائٹی کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں استاد جی کے گھر گیا ہوں پاور ہاؤس میں، بالکل استاد جی کے گھر میں گیا ہوں برقی مسجد کے ساتھ، حضرت استاد جی کے پاس میں وہاں پہنچا اور وہاں پر پہنچ کے میں نے استاد جی سے وہ سبق پڑھا اور اپنی سند متصل کی ہے۔ اس سبق میں میرا آج بھی لکھا ہوا ہے کہ میں اس سبق میں موجود نہیں تھا، میں نے استاد جی سے گھر جا کر پڑھا ہے۔ ہم تو استادوں کے لاڈلے بن کے پڑھے ہیں یار، یہ کیا آپ میرے اوپر الزام لگاتے کہ آپ فلاں جگہ گئے جی داخلہ نہیں ملا، فلاں جگہ گئے جی داخلہ نہیں ملا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات کریا کریں۔ وہ کہتے ہیں نا حقیقت کروں گا بیان دوستو چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو، بات سیدھی کیا کریں۔ وقولوا قولا سدیدا، قرآن کہتا ہے سچی اور سیدھی بات کریں۔ آپ خواہ سے اپنے نمبر بنانے کے چکر میں باتیں کرتے ہیں۔ یہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مولوی صاحب نے میرے بارے میں کہا کہ یہ تو ہمارا شاگرد ہے اور اس کو ہم نے سائیکل پہ بٹھا کے پتہ نہیں ہم نے سائیکل چلا کے کہاں اس کے جلسے کروائے ہیں۔ تو سننے والے نے اس مولوی صاحب کو ٹوک کے کہا کہ مولوی صاحب شاگرد وہ ہے اور سائیکل آپ کیوں چلاتے تھے؟ تو اب وہ بیچارہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا جھوٹ ہمیشہ لنگڑا ہوتا ہے، اس کو پولیو ہو جاتا ہے، اس کو وائرس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا خیال کر کے بندہ بولا کرے، کوئی عقل کی بات رکھا کرے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہی اپنے نمبر بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، نمبرنگ کو چھوڑیں اور حقیقت پہ آئیں۔ جزاکم اللہ۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے حضرت۔ اگر ناظرین دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی حضرت نے ایک وظیفہ یوٹیوب پہ دیا ہوا ہے جس میں حضرت نے بتایا ہے کہ یہ ساری کامیابی کا اس میں راز ہے۔ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، رات کو مسجد میں جھاڑو دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیں۔ حافظ سعید۔ حافظ صاحب دن میں دیں، رات میں دیں، دوپہر میں دیں، شام میں دیں، صبح میں دیں، عصر میں دیں، ظہر میں دیں، بالکل جائز ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ اس وقت آپ جھاڑو دیں گے تو ایسے وقت میں دیں جس وقت نمازیوں کو تکلیف نہ ہو کہ آپ وہ نمازی آئے ہوئے اور آپ رگڑے پہ رگڑا دے کر آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ جھاڑو لگائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ دھول اٹھے اور ان کے ناکوں میں جائے، ناک میں جائے، تو یہ بری بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی چاہیں مسجد کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ انجینئر غلام مرزا جہنمی سادہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ مشکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے، اور اس کے جال میں پھنسنے والے افراد بھی مختلف چیلنج دے رہے ہیں اور اعتراضات کر رہے ہیں، برائے مہربانی اپنی رائے فرمائیں۔ میں حیران ہوں میری جان من، پتہ نہیں کیسے لوگ آپ سوال کرتے ہیں۔ درد سر میں ہوتا ہے، درد جگر میں ہوتا ہے، درد گردے میں ہوتا ہے، درد دل میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ درد جگر آپ کے گھٹنے میں ہو، یہ نہیں ہوتا کہ درد سر آپ کے پاؤں میں ہو، یہ نہیں ہوتا کہ درد ٹخنا آپ کے گردے میں ہو چلا جائے۔ اوہ اہل علم کے پاس علم ملتا ہے، انجینئروں کے پاس گلی کیسے بنائیں، تھلی کیسے بنائیں، تعمیرات کیسے کریں، نقشہ کیسے بنائیں، گھر کا اسکیچ کیسے بنائیں، یہ بنتے ہیں۔ اور باقی لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، میں نے تو کسی اہل علم کو اس سے گمراہ ہوتے ہوئے نظر نہیں دیکھا۔ چند لبرل لوگ، چند مذہب سے بیزار لوگ، چند وہ لوگ جن کو مدر پدر آزادی کا شرف حاصل ہے، وہ بندے بیٹھ کے ایسے بندے کی باتیں سنیں تو الجنس یمیل الی الجنس، جس کا ذہن ہوتا ہے وہ اسی جنس کی طرف جاتا ہے، جو وہ پہلے سے وہ ذہن رکھتے تو اس کے پاس چلے جائے۔
کند جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ کبوتر کبھی کوے کے ساتھ اور کوا کبھی کبوتر کے ساتھ نہیں اڑتا۔ آپ دیکھ لیں ہم جنس ہی اڑ رہے ہیں، ہم جنس ہی چل رہے ہیں۔ باقی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں اور ایئر دہراتا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں میری یہ بات ریکارڈ ہو کر جا رہی ہے۔ سنو، اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند، علماء احناف کو دلیل کی دنیا میں پھنسا جائے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ ایسی باتیں ہیں۔ اس دھرتی پر تو آج تک کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، اس جیسے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کوئی ایک بندہ لائیں جو علماء پر اعتراض کرے اور دلیل کی دنیا میں کرے، آپ لائیں اس کا جواب، دا گز دا میدان، اور لے ہم سے آپ جواب۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ فلاں بات کرتے، فلاں بات کرتے، دیندار آدمی بات کرے، دیندار آدمیوں میں چلو۔ یہ وہی بندے پریشان ہیں جو اہل باطل کی ویب سائٹ کھول کے دیکھتے ہیں۔ آپ کبھی اہل حق کی ویب سائٹ کھولیں؟ 2-4 دن پہلے مجھے ایک بندے نے کال کی، میں نے کہا جی پہلے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، یوٹیوب کے اوپر، ہماری جو ہے نا کیا کہتے ہیں گوگل کے اوپر، اور ہمارے جو اس کے اوپر فیس بک کے اوپر، پھر ہمیں بتائیں۔ جب اس نے وزٹ کیا 2 دن بعد اس نے، اللہ اکبر، مفتی صاحب آپ کی عمر میں اللہ برکت دے، مفتی صاحب اللہ آپ کی عمر میں برکات عطا، آپ نے کمال کر دیتے ہیں، کمال کر۔ میں نے کہا بھائی آپ کمال آپ نے شروع کر دیا ہے، کمال تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کمال میں اکمل ہیں، یہ تو حضور کا فیض ہے جس کی وجہ سے معاملہ چل رہا ہے، ہمارے اساتذہ اور والدین کی دعائیں ہیں۔ باقی یہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لِكُلِّ سَوَالٍ جَوَابٌ لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوسَىٰ، ہر سوال کے لیے جواب، اور ہر فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے فلاں گمراہ کر، جو گمراہ کر۔ آپ ان کو کہو تمہیں کس نے کہا اس کی ویب سائٹ کھولو؟ تمہیں کس نے کہا؟ تمہیں نہیں پتا کہ دودھ کہاں سے ملتے ہے اور چینی کہاں سے ملتی ہے اور دہی کہاں سے ملتی ہے؟ تم اتنے بے وقوف ہو جاتے ہو۔ آپ کو اوریجنل اور پروویژنل دودھ کا پتہ چلتا ہے، اوریجنل اور پروویژنل گوشت کا پتہ چلتا ہے، اصلی اور نقلی آپ کو شیلوں کا پتہ چلتا ہے، اپنے سودے کا پتہ چلتا ہے، گراسری کا پتہ چلتا ہے۔ اصلی اور نقلی عالم کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، اصلی اور نقلی دین کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ میں حیران ہوں، وہ ہاتھ صاف کر جائے صحابہ کرام پہ، وہ ہاتھ صاف کر جائے اہل بیت عظام پہ، اور کہتا پھر ہے کہ آج کا بندہ قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، اور صحابہ اور اہل بیت قرآن زبان سے پڑھتے تھے، لہٰذا آج کے بندے کو ثواب زیادہ ہے اور صحابہ کرام کو کم تھا کیونکہ وہ بغیر دیکھے پڑھتے تھے۔ جس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر کی اہل بیت اور پیغمبر کے صحابہ اولئک ہم خیر البریہ، بریہ بر سے نکلا ہے، بر خشکی کو کہتے ہیں، فرمایا اس خشکی پر جتنی مخلوق رہتی ہے ان میں سب سے بہتر حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے انہیں بہتر فرمایا، اور یہ کہ نہیں آج کا بندہ جو دیکھ کے پڑھتا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ علم استدلالات ہیں یار، یہ باتیں ہیں جنہیں دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، آپ ان کو علماء سمجھتے ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کی باتوں پر حیران ہوں، اس لیے کچھ معاملے کو دیکھیں اور معاملہ ٹھیک لے کر چلیں۔ جزاک اللہ حضرت۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، وضو کے بغیر تلاوت کرنا موبائل کی اسکرین پر جائز ہے یا نہیں؟ اکرام ضلع ڈی آئی خان۔ بھائی اکرام، علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر آپ موبائل کھول کے تلاوت کر سکتے ہیں کیونکہ موبائل کی اسکرین پہ آپ کا ہاتھ لگ رہا ہے، قرآن کے صفحے پہ نہیں لگ رہا، اور بعض علماء کی رائے نہیں، وضو ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں بہتر کیا ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہی تلاوت فرمائیں۔ محمد الیاس ضلع لکی مروت کے رہائشی ہوں۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بیٹا یہ پہچان ہوتی ہے، انبیاء کرام کی پہچان کے لیے علیہ السلام، صحابہ کرام کی پہچان کے لیے، اہل بیت عظام کی پہچان کے لیے رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ کی پہچان کے لیے رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ پہچان ہے، اس لیے پہچان کی التباس نہ کریں تو بہتر ہے۔ السلام علیکم، میرا نام زین العابدین ہے اور میں سعودی عرب میں رہتا ہوں۔ میرے شناختی کارڈ پر میرے والد صاحب نے والدیت تبدیل کروا دی ہے۔ مجھے سعودیہ بھجوانے کے لیے اسلام میں تو یہ جائز نہیں، مہربانی فرما کے میری رہنمائی کریں۔ آپ کے والد محترم نے غلط کام کیا، غلطیت تبدیل نہیں کرنی چاہیے تھی، کر لیا ہے تو بہت شدید گناہ ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب، پہلے رکوع میں 21ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے نام پہ بلایا جائے، یہ اللہ کے ہاں انصاف پسند بات ہے۔ تو آپ کے والد نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ فوراً توبہ کریں اور کاغذات کی درستگی کروائیں۔
مفتی صاحب کے فیس بک پیج کا نام مفتی عبدالواحد قریشی، یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ حضرت کا آفیشیل چینل بھی ہے مفتی عبدالواحد قریشی اسپیچز کے نام سے، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں۔ ہمارے پاس اگلا سوال ہے، اگر مرغی ذبح کرنے کے بعد گردن سر سے الگ ہو جائے تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بہرحال مرغی تو حلال ہو جائے گی اس صورت میں، لیکن آپ نے شرعی طریقے پہ حلال نہیں کی۔ میں پشاور سے ہوں، آج کل نہروں کی پانی سے وضو ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صاف نہیں ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، اس نہر کے پانی سے وضو ہو جاتا ہے، ہونا نہر چاہیے، نالا نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب اگر بھول کر 5 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ مبشر عالم بٹی ممبئی سے۔ نماز اپنی لوٹائیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد عزیز فیصل آباد سے۔ محمد ان کا نام ہے، مہدی ان کا لقب ہے۔ حضرت داڑھی کی سیٹنگ کرنا کیا گناہ ہے؟ ایک مٹھی رکھیں، اس کے بعد آپ سیٹنگ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ مرزا جہرمی کے آپ کے لیے تو وہی بات ہے، ایک عورت مسلمان ہے اور آدمی کافر ہے تو اس سے جو بچے پیدا ہوئے ان کا کیا حکم ہے؟ عنایت فرمائیں۔ کافر اور مسلمان کا نکاح ہی نہیں ہوتا تو بچے جب نکاح کے بغیر پیدا ہوں تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر انشاءاللہ اس بارے کو ایکسپلین کر لیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بیویوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام اور بیٹیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا مقام، یہ تو ماشاءاللہ واہ واہ ہے۔ حضرت میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں کروں، یہ تقابل کی باتیں آپ نے کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ تقابل کا معاملہ کیا ہے؟ دونوں پیغمبر کی اہل بیت ہے، وہ بیویوں میں اہل بیت ہے اور حضرت فاطمہ حضور پاک کی اولاد میں اہل بیت ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایسے باتوں میں بات چلی تھی، اما فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا رشتہ حضور علیہ السلام سے زیادہ مضبوط ہے کہ میں بیٹی ہوں، یعنی بیٹی کو تو والد جدا کر ہی نہیں سکتا، اور بیوی تو کسی حساب سے جدا ہو سکتی ہے نا، تو آپ بیوی ہیں۔ تو حضرت اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدۃ النساء کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہترین جواب دیا، کہا بیٹی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ بیٹی میں بیوی ہوں، بیوی کا رشتہ وہ نہیں ہوتا جو بیٹی کا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حدیث پاک کے مطابق خاوند اور بیوی دونوں جنتی ہوں گے، تو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت جائیں گے، اور میں یقین سے سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی آپ بھی جنتی ہیں اور اللہ نے مجھے بھی جنتی فرمایا، تو ہم دونوں جنتی ہیں۔ جب آپ بھی جنت جائیں گی اور میں بھی جنت جاؤں گی، آپ جائیں گی تو آپ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میں جاؤں گی تو میرا ہاتھ حضرت نبی کے ہاتھ میں ہوگا، تو اسی لیے دونوں کو آپ دیکھیں۔ جزاک اللہ حضرت، وی آر آلموسٹ ڈن۔ جن ناظرین کے کوئی سوالات آج رہ گئے ہیں، کل ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات ان کا جو ہے پہلے رسپانس کریں، اور حضرت جزاک اللہ آج کے اس سیشن میں جو سوال پینڈنگ رہ گئے ہیں ان کا جو آنسر ہے وہ کل پھر کر لیں گے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔